دنیا کی زندگی انتہائی عارضی زندگی ہے اور آخرت کی زندگی باقی دائمی ابدالآباد زندگی ہے۔ دنیا کی عارضی زندگی اور آخرت کے اندر جو باقی زندگی ہے، اس میں کامیابی کے لیے اللہ رب العزت نے احکامات عطا فرمائے ہیں، دین عطا فرمائے ہیں۔ دین کے مطابق جو بندہ زندگی گزارے گا تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور موت کے بعد بھی کامیاب ہے، کیونکہ دنیا کی زندگی انتہائی عارضی زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی کا انتہا ہے موت پر۔ موت آ گئی تو بادشاہ ہے تو بادشاہ کی بادشاہت ختم، وزیر ہے تو وزیر کی وزارت ختم، اگر صدر ہے تو صدر کی صدارت ختم، ڈاکٹر صاحب ہے تو اس کی ڈاکٹری ختم، سب کچھ ختم۔ دنیا کے اندر زندگی کی انتہا موت پر ہے۔ اگر ایک شخص کو کھانا نہیں ملا، 10-12 دن 15 دن زندہ رہا، مرتے ہی اس کی بھوک ختم ہو جائے گی۔ اگر ایک شخص کو پانی نہ دیا جائے، 10-12 دن 15 دن 17 دن زندہ رہے گا، لیکن موت تو آئے گی، موت کے ساتھ ہی اس کی پیاس ختم ہو جائے گی۔ تو دنیا کی زندگی کا انتہا ہے، دنیا کی زندگی کا انتہا موت پر ہے، لیکن موت کے بعد جو زندگی شروع ہوگی وہ کبھی بھی نہیں ختم ہوگی، وہ کبھی بھی نہیں ختم ہوگی۔ کتنی زندگی ہے موت کے بعد کی زندگی؟ 100 سال نہیں، 200 سال نہیں، 1000 سال نہیں، 10,000 سال کی زندگی ہے نہیں، 1,00,000 سال کی زندگی ہے نہیں، موت کے بعد کی زندگی 10 لاکھ سال کی زندگی ہوگی نہیں، 1 کروڑ سال زندگی ہوگی نہیں، 10 کروڑ سال ہوگی نہیں، 1 ارب سال ہوگی، 10 ارب سال ہوگی، 1 خرب سال ہوگی، 10 خرب سال ہوگی، 1 پدم سال ہوگی، 10 پدم سال ہوگی نہیں، لا متناہی۔ اس زندگی کی انتہا کوئی بھی نہیں ہے، اس زندگی کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی کی انتہا تو موت پر ہے، موت آ گئی سب کچھ ختم، لیکن موت کے بعد کی جو زندگی ہے وہ کبھی بھی نہیں ختم ہوگی، کبھی بھی نہیں ختم ہوگی۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں داخل ہونے سے پہلے موت کو بھی موت آ جائے گی، موت کو بھی موت آ جائے گی، پھر اس کے بعد کبھی موت نہیں ہے، کبھی موت نہیں ہے۔ جو جنت کے اندر داخل ہو گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے اندر رہے گا جنت میں۔ اور اگر ایک بندہ ہے کلمہ پڑھا ہے کسی گناہ کی وجہ سے، اگر وہ جہنم میں چلا گیا ہے کسی گناہ کی وجہ سے، لیکن کلمہ پڑھا ہے، ایک دن دوبارہ وہ جنت کے اندر داخل ہوگا، کیونکہ کلمہ پڑھا ہے، اس نے کلمہ پڑھا ہے، کلمہ پڑھنے کی وجہ سے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ لیکن اگر ایک شخص نے کلمہ نہیں پڑھا، بغیر کلمہ پڑھے اس دنیا سے چلا گیا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا، کبھی بھی نہیں نکلے گا جہنم سے۔ جو جنت میں داخل ہو گیا، فرمایا ایک روایت کے اندر آتا ہے، سب سے آخری شخص کو جب وہ جہنم سے نکالا جائے گا اور جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا، اس کے بعد جنت بھی بند اور جہنم بھی بند، پھر اس کے بعد کوئی بھی، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کے اندر لوگ داخل ہوں گے، اس کے بعد کوئی جنت سے نکالا نہیں جائے گا۔ ایک مرتبہ جنت میں داخل ہو گیا، پھر دوبارہ جنت سے نکالا نہیں جائے گا۔ ایک مرتبہ جنت میں داخل ہو گیا، پھر جنت سے نکالا نہیں جائے گا۔ اس لیے یہ کافر لوگ یہ قیامت والے دن افسوس کریں گے، یہ کافر لوگ جو ہیں یہ قیامت والے دن افسوس کریں گے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کہ اے کاش ہم مسلمان ہوتے، اے کاش ہم نے کلمہ پڑھا ہوتا، اے کاش ہم مسلمان ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، فرمایا اللہ رب فرمائیں گے جہنم سے ہر اس شخص کو نکال دو، جہنم سے ہر اس شخص کو نکال دو جس نے ایک مرتبہ کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ، جس نے ایک مرتبہ پڑھا ہے۔ پھر فرمایا کہ پھر اعلان ہوگا جہنم سے ہر اس شخص کو نکال دو
جس نے کسی موقع پر مجھے یاد کیا ہو. اللہ فرمائیں گے جس نے کسی موقع پر مجھے یاد کیا ہو اس کو بھی جہنم سے نکال دو. پھر اعلان ہوگا جہنم سے ہر اس شخص کو نکال دو جو کسی موقع پر مجھ سے ڈرا ہو. جہنم سے ہر اس شخص کو نکال دو جو کسی موقع پر مجھ سے ڈرا ہو. تو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ اعلانات ہوں گے، یہ اعلانات. تو کافر لوگ یہ افسوس کریں گے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، اے کاش ہم مسلمان ہوتے ہیں. کافر لوگ یہ تمنا کریں گے، کافر لوگ یہ تمنا کریں گے کہ اے کاش ہم مسلمان ہوتے ہیں، اے کاش ہم نے کلمہ پڑھا ہوتا. کیونکہ ایک مرتبہ وہ جہنم میں داخل ہوں گے، پھر اس کے بعد وہ جہنم سے نکالے نہیں جائیں گے. یہ کافر لوگ یہ قیامت والے دن کیا کہیں گے؟ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. اے اللہ اب ہم نے دیکھ لیا، اے اللہ اب ہم نے دیکھ لیا. وسمعنا اور ہم نے چیخ و پکار سن لی. فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. اب ہمیں واپس بھیج دے، اب ہمیں یقین آ گیا، اب ہم پکے یقین والے ہو گئے ہیں، اب ہمیں یقین آ گیا. لیکن پھر واپسی نہیں ہے، پھر واپسی نہیں ہے. تو دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے جو مختصر سی زندگی دی ہوئی ہے، یہ زندگی یہ جو ہے یہ موقع بھی ہے، یہ دھوکہ بھی ہے. دنیا کی زندگی ایک موقع ہے. اسی لیے ایک شاعر نے بڑا ایک عجیب جملہ لکھا فسوف ترى اذا انکشف الغبار افرس تحت رجلک ام حمار، کہ عن قریب جب یہ غبار ہٹ جائے گا. دنیا کی زندگی کو غبار کے ساتھ تشبیہ دی. گرد و غبار جو ہوتی ہے نا وہ تو وقتی طور کی ہوتی ہے نا. ایک گاڑی ایک روڈ سے تیزی سے چلے، جو گرد و غبار جو اٹھتی ہے تو وہ تو وقتی طور کی ہوتی ہے، وہ تو ہمیشہ کی وقت گرد و غبار تو نہیں ہوتی، وہ تو وقتی طور کی گرد و غبار ہوتی ہے. تو اسی لیے کہا فسوف ترى اذا انکشف الغبار، ان قریب جب تو یہ دیکھے گا کہ جب یہ غبار چھٹ گیا، یہ غبار ہٹ گیا. افرس تحت رجلک ام حمار، کہ گھوڑے پر سوار تھا یا گدھے پر سوار تھا. تو دنیا کی زندگی انتہائی عارضی ہے. جس طرح ایک جگہ ایک کتاب کے اندر ایک بزرگ کا ایک مقولہ لکھا یا صاحبی لا تغترر بتنعمی، اے دوست دنیا کی زندگی سے دھوکے میں نہیں پڑا کرتے. فإن العمر يزول، عمر زائل ہو رہی ہے، ختم ہو رہی ہے. والنعیم ينفد، اور نعمت ساری ختم ہو جائے گی. فإذا حملت إلى القبور جنازة، جب تو جنازے کو اٹھا کر قبرستان کی طرف لے کر جا. فعلم بأنك محمول إليها، پھر جان لے کہ تجھے بھی اس طرح لے جایا جائے گا. کہ دنیا کی زندگی سے دھوکے میں نہیں پڑا کرتے. زندگی ختم ہو رہی ہے، زندگی گزر رہی ہے. یہ گھڑی جو گزر رہی ہے نا، دیکھیں آپ خود اندازہ لگائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا نا کہ قرب قیامت میں سال اس طرح گزرے گا جس طرح مہینہ گزرتا ہے. وقت میں برکت ختم ہو جائے گی. گھڑی گھنٹہ تو وہی ہے نا، جو آج سے 30 سال پہلے گھڑی تھی، گھڑی آج بھی وہی ہے. رات دن کا نظام بھی وہی ہے، منٹ سیکنڈ کا نظام بھی وہی ہے. دن چڑھتا ہے، پھر اس کے بعد دن ڈوب جاتا ہے، سورج چڑھتا ہے، سورج ڈوب جاتا ہے، چاند آ جاتا ہے. رات دن کا نظام بھی وہی ہے، وقت گزر رہا ہے. 24 گھنٹے بھی وہی ہیں. یہ نہیں ہے کہ پہلے جو آج سے 30 سال پہلے 24 گھنٹے ہوتے تھے ابھی جی وہ تو 18 گھنٹے ہو گئے ہیں. نہیں، ابھی بھی وہی 24 گھنٹے ہیں. پہلے بھی رات دن کا نظام تھا، ابھی بھی وہی رات دن کا نظام ہے. ابھی بھی 1 گھنٹے کے اندر 60 منٹ ہیں. پہلے بھی 1 گھنٹے کے اندر 60 منٹ ہوتے تھے. لیکن پہلے کیا ہوتا تھا؟ وقت کے اندر برکت ہوتی تھی. وقت کے اندر برکت ہوتی تھی. تھوڑے سے وقت میں بہت سارا کام ہو جاتا تھا. تھوڑے سے وقت میں بہت سارا کام ہو جاتا تھا. آج بہت سے وقت میں بھی تھوڑا سا کام بھی نہیں ہوتا. وقت تو ہوتا ہے لیکن کام ہوتا ہی نہیں، کام پورا ہی نہیں ہوتا. بہت سے وقت میں بھی کام نہیں پورا ہوتا. پہلے اس طرح ہوتا تھا کہ تھوڑے سے وقت میں بھی کام ہو جاتا تھا. تو وقت سے برکت ہو گئی ہے، زندگی گزر رہی ہے. ہر لمحہ ہم سب موت کے قریب جا رہے ہیں. کوئی مانتا ہے کہ نہیں مانتا؟
جو اللہ کو نہیں مانتے وہ بھی موت سے انکار نہیں کرتے. دہریہ ہے نا، دہریہ، وہ اللہ کو نہیں مانتے، وہ کیا کہتے ہیں یہ نظام خود چل رہا ہے، لیکن موت سے وہ بھی انکار نہیں کرتے. ان کو بھی پتہ ہے موت آنی ہے، ہاں موت آنی ہے. اب ہم خود اندازہ لگائیں، ذرا شروع میں عرض کی کہ دنیا کی زندگی تو عارضی ہے. کتنی زندگی ہے؟ 60 سالہ زندگی ہے، 70 سالہ زندگی، ٹھیک ہے نا جی؟ 60 سالہ زندگی ہے یا 70 سالہ زندگی ہے، عارضی زندگی ہے. اور آخرت کی زندگی دائمی ابد الآباد زندگی، باقی زندگی ابد الآباد کبھی بھی نہیں ختم ہوگی. دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے. 60 سال، 70 سال، 80 سال، 100 سال، بہت تکڑا ہوگا جو 100 سے اوپر جائے گا. ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میری امت کی اوسطاً عمر 60 سے 65 سال کے درمیان ہے. حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے میری امت کی اوسطاً عمر ہے. اور آخرت کی زندگی وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی. امام غزالی رحمہ اللہ نے ایک جگہ لکھا زمین و آسمان کے درمیان کا خلا یہ رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے. ہاں، زمین سے آسمان تک کا فاصلہ کتنا ہے؟ یہ جو ہماری عمریں ہیں نا، ہماری عمروں کے حساب سے 500 سال کا فاصلہ ہے. زمین سے آسمان تک یہ درمیان کا فاصلہ 500 سال کا فاصلہ ہے، 500 سال کا. اب یہ سارا رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے. باجرے سے بھی چھوٹا ہوتا ہے رائی کے دانے. 1000 سال بعد ایک پرندہ آئے. کتنے سال بعد؟ 1000 سال بعد ایک پرندہ آئے اور صرف ایک دانہ اٹھائے، زیادہ دانے بھی نہیں اٹھائے، صرف ایک دانہ اٹھائے. لاکھوں سال، کروڑوں سال، اربوں سال، قدموں سال گزر جائیں گے، کبھی نہ کبھی تو یہ دانے ختم ہو جائیں گے نا. ایک ایک دانہ تو ہٹ رہا ہے اس میں سے، ایک ایک دانہ تو اس میں سے ختم ہو رہا ہے. وہ 1000 سال بعد ہے، چاہے وہ 1000 سال بعد وہ پرندہ آ رہا ہے، ایک دانہ اٹھا رہے ہیں، کبھی نہ کبھی تو ختم ہو جائیں گے نا. ایک دن آئے گا وہ دانے سارے ختم ہو جائیں گے. فرمائے یہ دانے تو ختم ہو جائیں گے، موت کے بعد کی زندگی کبھی بھی نہیں ختم ہوگی. ہاں، اب میں بھی سوچوں اور آپ بھی سوچیں، ہم وہ نہ ختم ہونے والی زندگی کے لیے کتنی تیاری کر رہے ہیں. اور یہ 60 سالہ 70 سالہ زندگی جس کا انتہا موت پر ہے، موت پر، اس کے لیے میں اور آپ کتنی تیاری کر رہے ہیں. اور دین بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. دین ہم نے مشکل سمجھا ہوا ہے، دین بہت آسان ہے. اب 24 گھنٹے کی زندگی میں ہم روزانہ کھانا پینا کرتے ہیں، یہ سنت کے مطابق کھانا پینا کر لیا، یہ دین ہے. بس ہم پانی پیتے ہیں، بیت الخلاء کے اندر جاتے ہیں، بیت الخلاء سے نکلتے ہیں، سنت کے مطابق بیت الخلاء میں داخل ہوئے، بیت الخلاء سے نکل گئے، یہ دین ہے. کپڑے پہننے اتارنے ہیں، سنت کے مطابق پہنے اتارے، یہ دین ہے. یہ 24 گھنٹے کی زندگی ہے. ہاں، 24 گھنٹے کی زندگی سنت کے مطابق گزارنی، یہ دین ہے. دین کوئی نئی چیز نہیں ہے. ہاں، اب جو بندہ دین کے مطابق زندگی گزارے گا کامیاب ہوگا، ورنہ زندگی کو تو گزر رہی ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الکیس من دان نفسا وعمل لما بعد الموت. عقل مند انسان وہ ہے جس نے اپنے نفس کا محاسبہ کر لیا اور موت کے بعد کے لیے تیاری کر لی. نہ ختم ہونے والی زندگی، اللہ کی قسم کبھی بھی نہیں ختم ہوگی. وہ زندگی کبھی بھی نہیں ختم ہوگی، کبھی بھی نہیں ختم ہوگی. تو عقل مند انسان وہ ہے جو موت کے بعد کے لیے تیاری کر لے. اور نادان والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الامانی، اپنی خواہشات پر جو زندگی گزار رہے ہیں وہ نادان بے وقوف انسان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ بے وقوف انسان ہے جو اپنی خواہشات پر زندگی گزار رہے ہیں اور اللہ پر امیدیں باندھ رہے ہیں. تو دنیا کی زندگی انتہائی عارضی زندگی ہے، مختصر سی زندگی ہے. اللہ کو راضی کرنا ہے. ہاں، اور اللہ کو راضی کرنا بہت آسان ہے. جس طرح ابھی عرض کر دی کہ سنت کے مطابق زندگی گزاری، اللہ راضی ہو جاتے ہیں. تو میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں انشاءاللہ العزیز. آج تک جتنی زندگی اپنی مرضی پر گزری اس پر ہم استغفار کریں. جتنی زندگی ہم نے اپنی مرضی کے مطابق کھانا کھایا، اپنی مرضی کے مطابق پانی پیا، اپنی مرضی کے مطابق بیت الخلاء سے نکلے، داخل ہوئے، رات کو سونا صبح اٹھنا، اپنی مرضی کے مطابق جتنا کام کیے، اس پر میں بھی استغفار کروں، آپ بھی استغفار کریں. اور آج سے ہم نیت کر لیں انشاءاللہ العزیز
ایسی زندگی گزاریں گے جس سے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ نیت کرتے ہیں نا جی، اللہ ہم سب کے احسان سنت ادا